کہ کسی نے کہا کہ جو فارمی مرغی ہے اس کو نہ کھائیں کیونکہ اس کی اور سور کے گوشت کی تاثیر معاذاللہ ایک جیسی ہے۔ کہتے ہیں ان دونوں کا گوشت جو ہے وہ پکانے کے بعد اندر سے کچا بھی رہتا ہے اور سفید رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جس نے کہا صحیح کہا؟ نہیں، بالکل غلط کہا۔ مرغی اگر فارمی بھی ہے اور اس کی فیڈ میں بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مشکوک قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جن کو ناجائز بھی کہہ سکتے ہیں، خون بھی ہوتا ہے، آتے ہوتی ہیں جانوروں کی دیگر چیزیں جس سے تیزی سے وہ چوزہ گرو کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کیمیکل وغیرہ بھی دیتے ہیں، جس کی بنا پر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا گوشت مضر صحت ہے، لیکن معاذاللہ سور کی طرح اس کو سمجھنا کہ وجہ سے وہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہوگا، یہ ان دونوں کی تاثیر ایک جیسی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بالکل طیب اور حلال ہے۔ یاد رکھیں شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عین نجاست ہے، عین نجاست کا مطلب جو خود نجاست ہو، کسی اور کی وجہ سے نجاست نہ ہو، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، اور ایک ہوتا ہے جیسے پانی، اس میں پیشاب کا قطرہ گر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو گیا، اس کا مطلب ہے پانی تو پاک تھا، کسی اور چیز کی وجہ سے ناپاک ہوا، تو یہ پانی عین نجاست نہیں کہلائے گا۔ لیکن یہ خون اور پیشاب یہ کسی سے ملے بغیر از خود ناپاک ہے تو اس کو کہتے ہیں عین نجاست۔ اور عین نجاست اس وقت پاک ہوتی ہے جب اس کی حقیقت اور ماہیت بالکل بدل جائے، اس کا نام بدل جائے، کوئی اس کو وہ سابقہ نام سے جانے نہیں، ایک نئی چیز کے اندر وہ تبدیل ہو جائے۔ تو چنانچہ جب یہ فیڈ وغیرہ مرغیاں کھاتی ہیں تو یہ گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے سب کچھ، اور وہ گوشت طیب اور حلال ہے۔ لہٰذا اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ناپاک چیز سے یہ مارز وجود میں آئی کہ نہیں آئی، ورنہ جو دیسی مرغیاں ہوتی ہیں دیکھیں باہر نالیوں پہ کیڑے مکوڑے کھاتی رہتی ہیں، مچھلیاں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، اور گندا پانی بھی مرغیاں پی رہی ہوتی ہیں، نالیوں کا پانی، اسی سے وہ گوشت بھی بن رہا ہوتا ہے، چوزا ہے تو ایسے ایسا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کو کھانا منع ہوگا؟ کھانا بالکل جائز ہے، ہاں اگر کوئی اس وجہ سے منع کر رہا ہے کہ یہ مضر صحت ہے تو ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہنا کہ یہ اندر سے کچا رہتا ہے اور سفید ہو جاتا ہے پکنے کے بعد، تو مچھلی کا گوشت بھی ہوتا ہے، بعض مچھلی ایسی ہوتی ہیں کھائیں اندر سے پھیکا پھیکا گوشت ہوتا ہے اور اس کا وائٹ میٹ ہوتا ہے، تو کیا مطلب مچھلی کو بھی پھر سور کی اس میں ملا لیا جائے؟ بالکل غلط ہے۔ جس نے اس طرح کہا یہ شرعاً درست نہیں کہلائے گا۔ ایک کسی نے کہا کہ جو ولی یا نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ خود بھی مر سکتا ہے؟ یہ نے ایک طنزاً کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی نبی کسی کو بطریق معجزہ زندہ کر سکتا ہے، ولی بطریق کرامت، پھر وہ خود کیوں فوت ہو گئے؟ تو دیکھیں یہ بالکل کر سکتا ہے اور ایسا ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض کتب کے اندر جیسے القصص الکبریٰ وغیرہ میں اس طرح کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسے اولیاء کرام کی طرف بہت ساری باتیں اس طرح کے واقعات منسوب ہیں۔ تو بطریق معجزہ بطریق کرامت ایسا پاسبل ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ حقیقتاً نبی زندہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ولی زندہ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ ان کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی زہر کھا کے مر گیا تو ہم کہتے ہیں اس کو زہر نے ہلاک کر دیا، لیکن حقیقتاً زہر نے ہلاک نہیں کیا، مارنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ وہ تو حقیقتاً فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے، اور جب رب کی ذات ہے تو اس سے آپ نے یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اگر کوئی کسی کو زندہ کر رہا ہے تو خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اگر کسی کو فرض کر لیں اس کی موت کا سبب بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو بھی مر جانا چاہیے۔ یہ صحیح اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یعنی وہ موت کو ضرور سامنا کرے گی، اور اس میں سب شامل ہیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام۔ تو لہذا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق، اس کے مشیت کے مطابق سب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اب اگر بیچ میں کوئی کرامات وغیرہ یا معجزات ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کے خلاف کوئی ہوں گے یا اللہ کے اس حکم کو بدلنے والے تو نہیں ہوں گے، اس لیے ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جس نے اس طرح کی بات کہی وہ مطلب شاید صاحب علم نہیں ہوگا۔ اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوا کے جس کو مضاربہ اکاؤنٹ کا نام دیا جاتا ہے،
نفع کمانا شرعاً صحیح ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی اسلامک بینک ایسا ہے کہ جس میں باقاعدہ کوئی مفتی صاحب شرعی ایڈوائزر کے طور پر موجود ہیں اور جو فتویٰ وہ دکھا رہے ہیں بینک والے، یہ مفتی صاحب اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا ہی لکھا ہوا ہے، اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے صورتحال دیکھی، جس انداز سے بینک آپ کا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے اور پھر آپ کو اس کا پروفٹ دے رہا ہے، بالکل شرعی لحاظ سے درست ہے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کو اسی بات کا مکلف کیا تھا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو۔ آپ نے کویسچن کر لیا، سوال کر لیا، جواب ان کی طرف سے مل گیا، تو یہ آپ کے لیے شرعی دلیل اور حجت ہے۔ اب آپ کی آخرت میں گرفت نہیں ہے۔ خدا نہ کرے فرض کر لیں، میں فرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی مفتی صاحب غلط بیانی کر کے آپ کو کہہ دیتے ہیں نا کہ ایسا ہے، اور آپ نے ان کے کہنے پر عمل کیا، آپ کی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی، ان مفتی صاحب کی گرفت ہوگی آخرت کے اندر۔ لہٰذا اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو خوف خدا رکھنے والے مفتیان کرام ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو غلط قسم کا خامی اپنی ذاتی مفادات کے لیے فتویٰ دے، تو آپ ان کے فتوے پہ بلیف کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں۔